السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میرا خیال میں آج عمران خان صاحب کے لیے جو اعلان سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناؤ دا گیم از اوور، بالکل کہانی جو ہے اب ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد تو اب کوئی چانس لگتا ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے معاملات کی جو ہے کوئی ریکوری ہو سکے گی۔ یقین کیجئے، میں بالکل یہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک 9 مئی سے لے کر ابھی تک میرے بھی ذہن میں کہیں پہ یہ بات تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی لیوریج نکل آئے، کوئی بات بن جائے، لیکن کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے اور اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس کے بعد اور تو اور میں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ کامران خان صاحب جو عمران خان صاحب کے بہت بڑے حمایتی رہے ہیں پچھلے کئی سالوں کے اندر، ایون وہ پچھلے 1 سال میں جو کچھ ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، امریکی سازش اور وہ سب کچھ، تب بھی کامران خان صاحب نے دل کھول کے ان کی حمایت کی، لیکن وہ بھی اب کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ گیم از اوور ناؤ، ختم۔ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ختم ہو گئی ہے۔ خیر، میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اس طرح ختم نہیں ہوتی، سیاست ختم ہونے کے لیے جو ہے بڑا ٹائم لگتا ہے، راتوں رات کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی، اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جو کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ ہے، ذرا میں پہلے ایک جلدی سے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسان الفاظ میں پھر ذرا اس کے اوپر بات بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اعلامیہ یہ کہتا ہے جی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 81ویں فارمیشن کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی۔ اچھا، یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے، کور کمانڈر کانفرنس نہیں ہے، یہ دونوں کے اندر جو ہے وہ فرق ہوتا ہے، یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہے۔ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، افسران و جوان اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک کی حفاظت، سلامتی، وقار کے لیے اپنی جانیں نشاور کی اور شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی۔ فورم نے زور دے کر کہا کہ ریاست پاکستان اور مسلح افواج شہداء اور ان کے اہل خانہ کو ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ رکھیں گے اور انہیں اور ان کی قربانیوں کو انتہائی احترام و وقار کے ساتھ اعزاز پیش کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر آرمی چیف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج ملک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کی اپنی قومی ذمہ داریوں کے لیے پرعزم رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہمارے تمام اقدامات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور رہے گا، اور 25 مئی یوم تکریم شہداء کی تقریبات اس کا واضح مظہر تھیں۔ فورم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب آگے سے بڑا امپورٹنٹ پورشن شروع ہونے لگا ہے۔ فورم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر حراست میں تشدد، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنا ہے تاکہ معمولی سیاسی مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ پورا کا پورا فوکس جو ہے یہ ٹورڈز PTI ہے۔ آرمی چیف نے زور دے کر کہا کہ دشمن قوتیں اور ان کے حامی جعلی خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے سماجی تقسیم اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن قوم کے بھرپور تعاون سے ایسے تمام عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ دشمن قوتیں اور ان کے حامی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے، اب یہ جعلی خبریں اور پروپیگنڈا کا الزام بھی جو ہے وہ PTI اور عمران خان صاحب کے اوپر ہی لگتا آیا ہے۔ شرکا نے عزم کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ 9 مئی واقعات کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے۔ شہداء کی یادگاروں، جناح ہاؤس کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جلد انصاف کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف، کیونکہ سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ انہی کی طرف بات جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے فوجی عدالت کے اندر ان کا ٹرائل کرنے کا پورا اعلان ایک قسم کا کر دیا گیا ہے۔ شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مخالف قوتوں کے ناپاک عزائم کو مکمل طور پر ناکام بنانے کی راہ میں کسی بھی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ابہام پیدا کرنے کی کوششوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ افواج پاکستان ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ملک میں بگاڑ پیدا کرنے اور فرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے پیچھے چھپنے کی تمام تر کوششیں بے سود ہیں۔ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو جھٹلایا اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز پر پرتشدد حملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کی بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور مسلح افواج کو بدنام کرنے کے مذموم سیاسی مفادات کا حصول ہے۔ ملک دشمن عناصر اور ان کے حامی جعلی اور بے بنیاد خبروں اور پروپیگنڈا کے ذریعے معاشرتی تفرقہ اور انتشار پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر قوم کے بھرپور تعاون سے تمام تر عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔
اس کے علاوہ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت اور حوصلہ افزائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے اور ان کی فارمیشنز کی تربیت کے دوران عمدگی حاصل کرنے پر زور دیا. انہوں نے اپنے فوجیوں کی فلاح و بہبود اور بلند حوصلے پر مسلسل توجہ دینے پر کمانڈروں کی تعریف کی جو فوج کی آپریشنل تیاری کی بنیاد بنے ہوئے ہیں. اعلامیہ میں کہا گیا کہ فورم پاکستان کے قابل فخر عوام کی دائمی حمایت سے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے درکار تمام قربانیاں دینے کے عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. تو یہ جناب پورا اعلامیہ تھا جو فارمیشنز کمانڈر کے بعد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. سو بیسکلی اس میں کلیئر کٹ یہ بات ہے کہ اب بات جو ہے نا اس کے نیکسٹ سٹیج کے اوپر بیسکلی ابھی تک تو کارکن اور وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کے ذریعے ویڈیو آڈیو ایویڈنسز کے ذریعے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا بات تو وہاں تک تھی, لیکن اب جو ہے اس کی نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ شروع ہونے لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ پیچھے پلانرز کون تھے اس کے, کس نے ایکچولی اس کو پلان بنایا, کس نے اس چیز کو انسٹیگیٹ کیا. اب پچھلے 2-3 دن کے اندر خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی چودھری پرویز الہی کی گرفتاری اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری اور رہائی, اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کی آج کی ملاقات عمران خان صاحب سے جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب میڈیا سے کوئی انہوں نے بات چیت نہیں کی. وہاں پہ صحافی جو ہیں وہ ان کے پیچھے بھی گئے کہ کسی طرح کوئی گفتگو ہو سکے, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سے یہ بات نظر آتی تھی کہ بات جو ہے وہ کوئی بنی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو فارمولا لے کر گئے تھے لگتا اس طرح ہے کہ جیسے شاید ان کو کہہ رہے ہوں کہ جی آپ ریٹریٹ کر لیں, معافی مانگ لیں, کچھ اس طرح کی بات کر لیں. عمران خان صاحب نے رات گئے جا کے اس کے بعد قوم سے خطاب کیا اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی, بلکہ الزامات جو ہے انہوں نے لگانا شروع کیے, جس کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ جی دیکھیں میرے خلاف جو ہے اب ایک قتل کا مقدمہ بھی درج کر دیا گیا کوئٹہ کے اندر, جبکہ انفارمیشن یہ آئی ہے کہ وہ ایکچولی ایک خاندانی مسئلہ تھا, خاندانی دشمنی کا نتیجہ تھا جس میں اس وکیل کا جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. لیکن یہ جو فارمیشن کمانڈر کے بعد جو اعلامیہ آتا ہے اس سے 3-4 مختلف اینگلز ہیں جو سامنے آتے ہیں. ایک, پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے خاص طور پہ یہ جو تاثر دیا جاتا تھا کہ جناب فوج جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور فوج کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی سپورٹ ہے, اور خاص طور پہ جو ویٹرنز ہیں, جو ریٹائرڈ فوجی ہیں, افسر وغیرہ جنہوں نے اس پروجیکٹ عمران خان میں بڑا اپنا رول بھی ادا کیا ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کی مدد کے لیے اتنا پریشر ڈیولپ کر لیں گے کہ مجبوراً فوج کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, اور عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن 9 مئی کے بعد پوری طرح اب صورتحال جو ہے نا تبدیل ہو گئی, اور میرے خیال میں اس اعلامیہ کے بعد ادارے نے اپنا کلیئر کٹ انٹینشن اپنی بتا دی ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنا, ڈنڈا چلے گا, ہر صورت ڈنڈا چلے گا, ہم نے کسی صورت معاف نہیں کرنا اس بارے میں, کیونکہ ایسا کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ ایک کور کمانڈر ہاؤس کو جا کے آگ لگا دی جائے اس طرح. تو اس پہ کسی صورت جو ہے وہ لچک نہیں دکھائی جائے گی. دوسری بات یہ کہ میرا خیال میں یہ دونوں چیزیں آپس میں اس طریقے سے بھی کنیکٹڈ ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ جو آخری کوشش تھی کہ میرا خیال میں ان کو ایک میسج دے کے جو بھیجا گیا تھا کہ بھائی جائیں جا کے آپ بات کر لیں, اگر تو بات کوئی سمجھ آتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر جو ہے نا وہ سلسلہ خراب ہو جائے گا, اور وہ میرا خیال میں اب سلسلہ کافی حد تک خراب ہو گیا ہے. اب اس کے بعد عمران خان صاحب کی میں جو دیکھ رہا ہوں مشکلات مزید بڑھیں گی. عمران خان صاحب کی پارٹی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ابھی تک کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی, اسے کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں کہا گیا, ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. لیکن جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے ہو سکتا ہے کہ معاملہ جو ہے اب وہاں کی طرف جانا شروع ہو جائے, اور شاید میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ جس قسم کی یہ جو الفاظ اس اعلامیہ میں سامنے آ رہے ہیں, شاید عمران خان صاحب کو آپ نے آخری الیکشن لڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے, شاید اس کے بعد وہ اب کوئی الیکشن نہ لڑ سکیں. کم از کم اگلا الیکشن تو مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کہ وہ لڑ سکیں گے. صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی, یہ جو بیچ میں ملٹری ایکٹ کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ ٹرائلز اب ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل بھی جو ہے وہ اب فوجی عدالت کے اندر جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کل رات کو آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ 9 مئی کا آرکیٹیکٹ اور ماسٹر مائنڈ چیئرمین تحریک انصاف ہے. 9 مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو موجود ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ پہلی دفعہ یہ انفارمیشن آئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو موجود ہے. پورے 1 سال زمان پاک میں منصوبہ بندی کے ثبوت موجود ہیں. یہ سب باتیں چیئرمین پی ٹی آئی کی آواز میں موجود ہیں. ایک شخص اشاروں کنائیوں میں اس طرح کے رد عمل کی باتیں کرتا رہا. چند لوگوں کو زمان پاک میں تربیت دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی کی ایسی گفتگو موجود ہے جو شاید عدالت کو بھی کہنا پڑے کہ ان کیمرہ کر دیں. 9 مئی کے ذمہ داروں کے غیر ملکی ایجنسیوں سے تعلقات تھے, یہ کوئی ہجوم نہیں, گنے چنے لوگ تھے جن کی باقاعدہ کلاسیں لی گئی تھیں.
تو رانا ثناءاللہ صاحب جو پورا کیس بلڈ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ایکچولی اس کی پوری طرح پلاننگ کی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے اور پی ٹی آئی نے اس کی پلاننگ کی تھی. اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے, یہ پلاننگ کے حوالے سے اور کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب نے ایک یوٹیوبر کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی تھی. اس کے اندر ایک بڑا باریک نقطہ تھا. اس کے اندر وہ لڑکا جو ہے وہ یہ کہتا ہے اپنے اسی انٹرویو میں, انس نواز جس کا نام ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں ایک اور اہم چیز بتانا چاہتا ہوں. جب عمران خان صاحب کو گولی لگی تو جب گولی لگی, یہ وزیر آباد والے واقعے کی بات ہو رہی ہے جو 9 مئی سے بہت پہلے ہوا تھا, تو یہاں کے لاہور کے ایم این اے اور ایم پی اے کے امیدوار ہیں میاں عباد الرحمان. تو وہ گولی لگنے کے بعد کینٹ کی طرف موو کر رہے تھے کہ کینٹ کی طرف جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں جا کر ایک احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تب کی بات کر رہا ہے, وزیر آباد کے جب واقعہ پیش آیا تھا, یہ تب کے بارے میں یہ کوٹ کر رہا ہے کہ جی تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جا کے جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جا کے احتجاج کرتے ہیں. سو کور کمانڈر ہاؤس جو ہے وہ احتجاج کے ٹارگٹس میں سے پہلے سے اس کا تعین ہوا تھا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے. سو اب میں نے خود پچھلے 10 دن کے اندر میں نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے, اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے نام, وہ بڑے بڑے اینکرز جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے تھے, اب انہوں نے بھی جو ہے کنی کترانا شروع کر دی ہے. وہ چہرے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جا کے اپنے تجزیے اور تبصرے دیتے ہیں. وہ بھی اب عمران خان صاحب سے جو ہے نا وہ پرے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں, اور اس کا ذکر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کے اندر کیا بھی. انہوں نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے, میڈیا پہ دیکھیں میری آج آواز نہیں چل رہی, میرا نام نہیں لیا جا رہا, میری تصویر نہیں چل رہی, اور میڈیا بھی سارا جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا. یہ زیادہ گلا شکوہ ایکچولی اپنے والوں سے تھا, جو اپنے پسندیدہ چینلز تھے نا, ان سے زیادہ گلا شکوہ تھا کہ تم لوگوں نے میرے نام پہ کتنے کروڑوں اور اربوں روپے بنا لیے, لیکن آج جب میں مشکل وقت میں ہوں تو تم لوگوں نے اس کو ریزسٹ تک نہیں کیا, تم لوگوں نے میرا نام تک لینا گوارا تک نہیں کیا. اور یہ گلا شکوہ ان سارے چمچے اینکروں کے ساتھ بھی ہوگا کہ تم لوگوں کے میں نے کریئر بنا دیے. آپ یقین کیجئے کہ کئی لوگوں نے عمران خان کے نام پہ اپنے کریئرز بنائے, ان کی تعریفوں کے پل باندھ کے ایسے لوگ ہیں جو 2014 کے دھرنے سے لے کر آج تک 2023 ہو گئی ہے, تب سے لے کر اب تک عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ بھئی یہ بندہ غلط بول رہا ہے, لیکن چونکہ اس سے فائدہ ہوتا تھا لوگوں نے بڑے بڑے اپنے یوٹیوب چینل بنا دیے صرف عمران خان کی تعریفیں کر کر کے کہ جی کیا بات ہے, یہ ہے نیا انقلاب آئے گا, آزادی, اور اس قسم کے سارے مطلب ارریسپیکٹو مجال ہے کبھی کوئی ایک ویڈیو آپ کی ان لوگوں کی نظروں کی کوئی آپ سے گزری ہو جس میں وہ کبھی عمران خان کی وہ برائی بھی کر دیں. مطلب اتنے اچھے تھے, وہ اتنے اچھے تھے کہ شاید ان کی اپنی سگی اولادیں اتنی اچھی نہیں ہوں گی جتنا عمران خان اچھا تھا. مطلب یہ صورتحال تھی. کامران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, میں ذرا ویسی وہ بھی ذرا شیئر کر دیتا ہوں. اس میں فرماتے ہیں الوداع الوداع عمران خان الوداع. اب عمران خان کی سیاست کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. قصہ مختصر, عمران خان کو ان کی اکڑ کھا گئی, رہی صحیح کسر بشرا بی بی کی توہمات نے پوری کر دی. پاکستانیوں کی سیاسی منظرنامے پر 2 خاندانوں کے قبضے سے آزاد تیسری سیاسی قوت کی خواہش عمران خان نے اپنے ہاتھوں سے چکنا چور کر دی. 9 مئی کو خان نے خود پی ٹی آئی دفن کرنے کی حکمت عملی ترتیب دی. آج عمران کہانی کا آخری باب افواج پاکستان کے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں رقم کر دیا گیا. فارمیشن کمانڈرز کا یک زبان عزم مصمم. اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کے خلاف قانون کی گرفت مضبوط کی جائے. کانفرنس کے شرکا کا عزم. سو کامران خان صاحب بھی جو ہیں اب وہ بھی ہمت ہار بیٹھے ہیں, امید اپنی ہار بیٹھے ہیں کہ بھائی انہوں کچھ نہیں ہو سکتا. میں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح میں عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتا رہوں اور کسی طرح جو ہے وہ میں معاملات کو ٹھیک کروا لوں, لیکن نہیں ہو سکتا. 2023 آ گیا نا بھائی, نہیں ہے اب یہ وہ آج سے 10 سال پرانا یا 12 سال پرانا دور تو نہیں ہے, اب تو کہانیاں بہت تبدیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے, اور دوسرا عمران خان صاحب کو جو ایک اور ڈزل لگی ہے جا کے, جہانگیر ترین صاحب نے اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر دیا ہے, اور استحکام پاکستان پارٹی آئی پی پی, پی ٹی آئی سے آئی پی پی کے نام سے جناب اس نئی پارٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور 100 کے قریب سابق رکن صوبائی اور قومی اسمبلی علیم خان کے گھر کے اوپر موجود تھے جہاں پہ ان کو شائعہ دیا گیا. امپورٹنٹ بات میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ نئی پارٹی بن گئی ہے, امپورٹنٹ بات یہ بھی نہیں ہے کہ 100 سابق قومی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ تھے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تھے کون. فواد چودھری وہاں پہ تھے, علیم خان تو تھے ہی, سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل,
وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور وہ شخص جس نے کہا تھا کہ ادھر گولی مار دینا، مجھے گولی مار دینا، گولی مار دینا، لیکن میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، اور کیا کہتے ہیں، میں تحریک انصاف تب چھوڑوں گا جب عمران خان تحریک انصاف چھوڑے گا، وہ بھی جو ہے وہ جہانگیر ترین کی نئی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے. اس کے علاوہ مراد راز صاحب جو ایکچولی آنسو بہا رہے تھے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، وہ بھی اس نئی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے. فردوس عاشق امان بھی وہاں پہ موجود تھیں. فیاض الحسن چوہان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بھی اس نئی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے بڑے نام تھے. اب کیا یہ نئی پارٹی جو ہے جو بیسکلی بنائی گئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ ووٹ کتنا لے پائے گی. اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ کتنا ووٹ لے پائے. ان میں سے بہت سے ایسے لوگ، کئی ایسے نام جو ہیں وہ بیسکلی تو عمران خان کے نام کے ووٹ لیتے رہے ہیں. مطلب آپ اگر عمران اسماعیل، خیر ان کو تو گورنر سندھ بنایا گیا تھا، عمران اسماعیل یا علی زیدی ہو گئے یا اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہو گئے، انہوں نے عمران خان کے نام کا ووٹ لیا تھا. اب یہ جب واپس اپنے حلقوں میں جائیں گے اور یہ استحکام پاکستان پارٹی کے نام کے اوپر جا کے الیکشن لڑیں گے تو ووٹ مانگیں گے، تو کیا لوگ ان کو ووٹ دیں گے، یا لوگوں کا ایکچولی ایک ریاکشن آئے گا جو عمران خان کو سپورٹ کرتے رہے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے رہے. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ گیم جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی. البتہ یہ میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ استحکام پاکستان پارٹی بھی جو ہے اسی کیمیکل کے فارمولے سے ترتیب دی گئی ہے جس کیمیکل کے فارمولے سے پی ٹی آئی بنی تھی. میں اتنے ہی کیمیکل کا استعمال کرتا ہوں، یہ نہ ہو کہ اس کیمیکل کے زیادہ استعمال سے میرے خود کپڑے جل جائیں. تو آپ میری بات کو آئی ہوپ ڈیکوڈ خود ہی کر لیں گے. کبوتر نے ہمیں یہی اطلاع دی ہے کہ کیمیکل وہی استعمال ہوا ہے. اب یہ کتنا کو کارآمد ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کیمیکل کا استعمال جب پہلے کیا گیا تھا تو اس نے کوئی خاطر کا رزلٹ تو نہیں دیے تھے. اب یہ کہ نئی پیکنگ کے اندر جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ایک نئی ڈش لا کے رکھ دی گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا کو بندے وہی ہیں، سارے کے سارے وہی ہیں، اے ٹو لے کے زیڈ تک بندہ وہی ہے. مطلب سارے جتنے پی ٹی آئی کے بندے تھے نا، یہ سارے کے سارے وہی ہیں. تو لاسٹ ٹائم تو ان سے کوئی پرفارمنس نہیں ہو سکی تھی جب عمران خان صاحب اتنے پاپولر تھے. تو اب عمران خان کے مائنس ہونے کے بعد یہ کتنی کو پرفارمنس دے پائے گی، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایک تو یہ مطلب اس کے علاوہ یہ خبریں تھیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے خود بھی جو خطاب کیا اس کے اندر مطلب کوئی زیادہ کوئی ویسے بڑی بات تو نہیں تھی. صرف آخری ایک جملہ جو ہے وہ میں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جی جب تک ملک میں حقیقی آزادی نہیں ہوگی میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈالیں، دھمکیاں دیں، جو مرضی کریں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اس کی وجہ سے ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی، مجھے معاف کر دو. اچھا، یہ جو آخری جملہ ہے نا ان کا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، یہ پہلی دفعہ ہے. اب میں صرف اپنے تجزیے کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، یہ خبر نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ایکچولی یہی پیغام لے کر گئے تھے کہ جی اگر تو آپ کوئی معافی شافی مانگ لیں تو پھر تو کوئی ریوائول ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں معافی نہیں مانگی جائے گی تو پھر آپ کے لیے حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہیں. اور میرا خیال میں عمران خان صاحب نے ان کو اسٹریٹ فارورڈ ادھر ہی کہہ دیا. اگر آپ میرا پچھلا ویلاگ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے اس کے اندر یہی بات کی تھی کہ اگر تو یہ بات ہے کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کو یا کسی دوسرے کو پارٹی کو ہینڈ اوور کر دیا جائے تو پھر شاید کوئی بچت بچت ہو جائے، لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو دین دا گیم از اوور. اور وہ اس کے بعد فارمیشن کمانڈر کے اعلامیہ کے بعد بھی کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوگی کہ معاملہ جو ہے نا ختم ہی ہو گئے ہیں تقریباً. عمران خان صاحب جو ہیں وہ جانے والے ہیں اسلام آباد. انہوں نے اس کا بھی اعلان کیا کہ جمعرات کو میری ڈیٹس ہیں، میں نے اسلام آباد جانا ہے. تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ان کو ضمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یا وہاں پہ کہیں پھر نہ گرفتاری ہو جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، پھر بھی نہ گرفتاری ہو جائے، کیونکہ بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. میرے خیال میں بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جو تھوڑی بہت مجھے بھی کوئی امید کہیں پہ ہلکی سی امید کی کرن نظر آ رہی تھی، اٹس گون ناؤ. اب نہیں لگتا کہ معاملہ جو ہے وہ کوئی سیٹل ہو پائیں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.